غلام محمد قاصر صاحب. کیا بات ہے. تو میں قاصر صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی؟ اردو کا اسٹوڈنٹ تھا. لیکن مرکز پہ یہ جو 3 فرقے اور ان 3 فرقوں کے جو امام ظہور پذیر ہو چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بعض آ جائیں. غلام محمد قاصر صاحب. کیا بات ہے. تو میں قاصر صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی؟ اردو کا اسٹوڈنٹ تھا. مرکزی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انجمن فعال ہے؟ مرکزی سطح پر تو اب بہت سی انجمن تقسیم ہو گئی ہے. فرقے بن گئے ہیں، فرقہ بنے یا پارٹیز بن گئی ہیں. تو اس چیز نے کیا نقصان نہیں پہنچایا نظریے کو؟ نقصان پہنچایا ہے نا سر. ان کے آج تو ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا سرمایہ ہے، ان کی ساری کنٹریبیوشن جو شاعری میں جو انہوں نے کیا ہے تو بڑا نام ہے. اور واقعی ان کی شاعری میں میسج بھی ہے، اور جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتا تھا، جو ان کا نظریہ تھا، بہت بڑے درجے پر، بڑا معیار پر وہ دیکھتے. صحیح. آداب دوستو، سخن کی ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں وقاص عزیز. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ ایفرٹ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں جہاں جہاں سوچنے والا ذہن کسی بھی صورت میں موجود ہے، لکھنے والا، بولنے والا، زندگی کے کینوس پر اپنا نقش کسی بھی اینگل سے پینٹ کر رہا ہے، اسے آپ کے سامنے لایا جا سکے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہالت کے ساتھ اور دائیں بازو کی افریت کے ساتھ صرف اور صرف وہی نبٹ سکتا ہے جو روشنیوں کا علمبردار ہو اور وہ علم تھامے ہوئے بلا خوف و خطر چل رہا ہو. ایسی ہی ایک شخصیت جن کی 2 کتابیں اس وقت میرے سامنے ہیں، کل 4 چھپ چکی ہیں. دل پشوری مضامین کا مجموعہ ہے اور کل 5 چھپ چکی ہیں، اور اردو ہے جس کا نام. سید ارشاد حسین شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہیں آپ. بس اللہ کی مہربانی، مرائی ہیں تو جوانی. ہاں بالکل درست بات ہے. اور آپ کی تصانیف کے جو نام میرے سامنے آ رہے ہیں ان میں وہ خواب سارے، یہ داغ داغ اجالا، دل پشوری، اور اردو ہے جس کا نام. ابھی گردش ایام بھی چھپ چکی ہے، لیکن اس وقت اچھا، گردش ایام بھی چھپ چکی ہے. تو یہ کتابوں کا جو تعارف ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ سخن کے مختلف پروگرامز میں آگے دیکھیں گے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کتابیں پڑھنے کے بعد. شاہ صاحب انجمن ترقی پسند مصنفین ڈیرہ اسماعیل خان کے صدر بھی ہیں، اور 2012 سے لے کر اب تک یہاں کام کر رہے ہیں. آغاز ہم کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان کی جو ادبی روایت ہے، جدید ادبی روایت جو ہے، اس میں بڑے اہم نام ہیں. ان کو شاہ صاحب نے کیسا دیکھا، کیسا ان کا وقت ان کے ساتھ گزرا، اور پھر وہاں سے ہم آگے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. شاہ صاحب پہلے تو جو ہمارے نوجوان دوست ہیں جو آج آپ سے متعارف ہو رہے ہیں، انہیں کچھ تفصیلاً اگر آپ بتائیں اس سارے معاملے میں. میرا نام سید ارشاد حسین شاہ ہے جی. مجھے اردو زبان سے بڑا شوق تھا جی. بیسیکلی تو سارے جو فنون لطیف ہیں ان کے ساتھ میرا ہو رہا ہے، مصوری ہے، موسیقی ہے، لیکن اردو زبان کے ساتھ جب میرا عشق ہوا یا جنون ہوا تو اس وقت جب میں مراحل میں تھا اپنے لائف کے ابتدائی مراحل میں، تو لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بھئی آپ CSS کر لیں، آپ انگلش کر لیں، اس کا اسکوپ نہیں ہے. تو میں ضد کر کے اردو پڑھتا رہا. اس کے بعد ظاہر ہے میں نے امتحان وغیرہ بھی دیے، ماسٹر بھی کیے اردو میں. حالانکہ میری جو پروفیشن تھا وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں ملازم تھا، سینئر ایڈیٹر. سارا ہمارا 2 اور 2 4 کا کام تھا، اور کیلکولیشن تھی. اس وقت جب ہم نے سٹارٹ لیا سروس کا تو یہ کیلکولیٹر بھی متعارف نہیں ہوئے تھے. ہم سارا ہاتھ سے مینول کرتے تھے. اس کے ساتھ میں لگا رہا ہوں. تو سب سے پہلے مجھے جو متاثر کیا تو یہ فیض احمد فیض کو پڑھا، فراز کو پڑھا، دوسروں کو پڑھا. پھر تو اس میں ہم چلتے گئے اور ہمارا دماغ روشن ہو گیا. ڈی آئی خان کے کس شاعر سے آپ کا پہلا تعارف ہوا؟ ڈی آئی خان کے شاعر سے سب سے پہلے جب میں مانسہرہ ڈسٹرکٹ سے ٹرانسفر ہو کر ڈی آئی خان آیا ایز اے سینئر ایڈیٹر، تو یہاں پر ایک ہمارے غلام قادر سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے، وہ ہمارے ایڈمن افیسر تھے. تو ان کے پاس میں ارلی لائف تھی، شوق اردو کا تھا،
لیکن اتنا تعارف نہیں ہوا تھا ہمارا جو شاعر طبقہ کے ساتھ، کیونکہ سروس بھی تھی اور اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ وہ ہمارے پاس اس وقت آ گئے تھے غلام محمد قاصر صاحب۔ کیا بات ہے، تو میں قاصر صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ ہاں کی؟ اردو کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہمارے غلام قادر صاحب تھے، وہ بھی بڑی دلچسپی رکھی تھی، انہوں نے میرا تعارف ان کے ساتھ کرایا۔ یہ 1979 1980 کی بات ہو گئی، جب ان کے شعری جوبن کا وقت تھا یہ۔ ہاں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ غلام محمد قاصر کو پڑھا نہیں تھا اس وقت، صحیح۔ تعارف ہوا تو اس وقت تو انہوں نے مجھے ایک چٹ پر 2 شعر بھی لکھ دیے تھے، مجھے اگر یاد آ گئے تھے کہ میں نئے زاویے سے دیکھتا ہوں ورنہ تصویر تو پرانی تھی، جس کو بھلا دیا تم نے یہ اسی شخص کی کہانی تھی۔ تو مجھے اس وقت اتنا شعور نہیں تھا اور اتنا میں نہیں جانتا تھا کہ غلام محمد قاصر ہمارے قومی لیول کے اتنے بڑے شاعر ہیں۔ تو یہ ملاقاتیں ان کے ساتھ بطور ترقی پسند انسان کی آپ نے انہیں دیکھا؟ نہیں، اس وقت میں نہیں جانتا، یعنی آپ کو اس ترقی وقت پسندی کا جو مجھے وہ ملا ہے نا، وہ فیض احمد فیض سے ملا ہے۔ میں نے ان کو پڑھا اور اس میں نرمی، پیار، محبت سے جو بھی ان کا نظریہ تھا، سیاسی کو چھوڑ دیتے ہیں، ادب میں بھی ان کا مقام تو تھا۔ قاصر صاحب سے آپ کی اور مطلب شاعری کے ساتھ ساتھ پرسنل ملاقاتیں بھی رہی؟ نہیں، بس وہی ملاقاتیں ہوئی تھی، دفتر میں ہمارے وہ آتے تھے، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کی بلڈنگ۔ کیسی شخصیت دیکھی آپ نے ان کی؟ جب ظاہری طور پر ہم نے اس کو دیکھا تو پہلی دفعہ تو میں نے اس کو دیکھا، لمبا سا قد ان کا اور رنگ تھوڑا سا کیا کافی سانولا تھا۔ اچھا، سیدھی بات ہے نا، اور بال اس کے مطلب عام روٹین سے ہٹ کر وہ پرانے اسٹائل کی تھی۔ میں تو ان کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوا اس وقت، صحیح کہ یہ اتنا لمبا آدمی ہے۔ اور جب شاعری ان کی بعد میں پڑھی اور ان کا نام دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑی شخصیت، یعنی وہ شخصیت درویشی تھی بیسیکلی؟ بالکل جی، درویش طبیعت کیسے؟ سادہ سے آدمی تھے، لگتا بھی نہیں تھے، لیکن پیار محبت والے، خلوص والے۔ اب میری 2 ملاقاتیں ان سے ہوئی تو میں ان کی اخلاق سے بڑا متاثر ہوا، لیکن ان کے جو شعری مقام تھا نا، اس وقت تک میں اس کو صحیح طور پر جان نہیں سکا۔ صحیح۔ بعد میں جب آج کہاں دیکھتے ہیں آپ انہیں، ان کے شعر آج تو ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا سرمایہ ہے، ان کی ساری کنٹریبیوشن جو شاعری میں جو انہوں نے کیا ہے تو بڑا نام ہے، اور واقعی ان کی شاعری میں میسج بھی ہے، اور جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتا تھا، جو ان کا نظریہ تھا، بہت بڑے درجے پر، بڑا معیار پر وہ دیکھتے۔ صحیح۔ 2012 سے آپ انجمن ترقی پسند مصنفین کو لے کر چل رہے ہیں یہاں ڈیرہ میں، کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ بہت زبردست رہا ہے جی۔ ہمارے دوست تھے ڈاکٹر یحییٰ احمد صاحب، اس بندے کا نام لے لیا ان کو غریب رحمت کرے، میرے بہت اچھے دوست تھے، میرے ان کے ساتھ بڑا آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا یار آپ یہ جو پھر رہے ہیں، آپ لوگ لکھ رہے ہیں، میں تو نثر لکھتا تھا، آپ ایسا کریں کہ یہ ایک پرانا نام ہے، ہماری بہت بڑی اس کی تاریخ ہے، انجمن ترقی پسند مصنف کے سارے جو دانشور تھے، سب لوگ جو اچھا سوچتے تھے وہ اس تنظیم کے ساتھ تھے، آپ ایسا کریں اسی نام سے تنظیم بنا لو۔ تو ہم ثناء اللہ شمیم گناپور صاحب، یہ ہمارے اس وقت بھی سربراہ تھے، ہمارے مشیر بھی تھے، ہمارے بڑے بھی تھے، حالانکہ عمر میں تو ہم سے چھوٹے ہیں۔ تو ادھر ہی یہاں پر ہمارے اسی مکان کے اوپر ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی، تو یہ نومبر 1912 میں ہم نے یہ تنظیم بنا لی تھی، 17 نومبر غالباً وہ تھی۔ تو اس کے بعد اس تنظیم کے تحت ہم کام کرتے رہے اور بڑا حوصلہ ہوا۔ آپ سے پہلے بھی کیا انجمن ترقی پسند مصنفین ایگزسٹ کرتی تھی یہاں؟ مجھے نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے، اس کا میرے پاس کوئی ریٹن ثبوت سامنے نہیں ہے، یعنی کاغذی تحریری طور پہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ فی الحال نہیں آیا، اگر آگے کسی نے صحیح۔ تو معلوم ہے۔ یہاں پہ ابھی بھی ایکٹیو ہے انجمن؟ بالکل، انجمن ہی ایکٹیو ہے یہاں پر، اور کافی، یعنی کہ ہمارے جو پروگرام ہوتے تھے، ہماری یہ بڑی اچھی بات رہی ہے کہ میرے پاس کوئی نوٹس بک ہیں، کوئی ڈائری ہیں، جو وہ نیچے جو پڑا ہوا ہے پیکٹ، کاروائیاں لکھی ہوئی اس میں ساری کاروائی، یہ میری عادت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا سا مطلب بھول جانے کی وہ میرا وہ تھا اس میں، تو میں نکتہ، اب آج سے ملاقات ہوئی تو کم از کم میں نوٹ لکھوں گا کہ کب کس سے انسان مصروفیت میں ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ہمارا کوئی فنکشن ہوا تو ہماری سربراہی تو سر ثناء اللہ شمیم گناپور صاحب کرتے رہے، ہماری رہنمائی بھی کرتے رہے۔ تو اس تنظیم میں آ کر میں نے سیکھا اور دیکھا، اور مجھے اس کی انسپائریشن ہوئی کہ ادب کیا ہوتا ہے، اس کی
یہ تنظیم سازی ہے، اس میں بیٹھنا ہے، تو ہم نے بہت اچھے پروگرام کیے جن کا ویژول ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہے، ریٹن ریکارڈ بھی ہے، اور اس سارے ریکارڈ کو صحیح جو اگر اخبار میں کوئی خبر آئی ہے، کوئی اور جس طرح بھی ہمارا وہ آیا ہے، تو ہم نے اس کو باقاعدہ ریکارڈ بنا کر سارے ریکارڈ جمع کر کے اور کتاب بنا دے انجمن کی جتنے بھی ایکٹیویٹیز۔ صحیح جی۔ مرکزی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انجمن فعال ہے؟ مرکزی سطح پر تو اب بہت سے انجمن تقسیم ہو گئی ہے، فرقے بن گئے ہیں، فرقہ بنے یا پارٹیز بن گئی ہیں، تو اس چیز نے کیا نقصان نہیں پہنچایا نظریے کو؟ نقصان پہنچایا ہے نا سر، ہم یکجا تھے، ایک بات کر رہے تھے، نظریہ تو سب کا ادبی نظریہ تو سب کا یہی تھا، ترقی پسند ادب، لیکن اس میں وہی پالیٹکس آ گئی ہے، یا اس میں پارٹی بازی آ گئی، تقسیم ہو گئی۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تو فی الحال تو اپنے ساتھ ہیں سر۔ صحیح۔ اور سر جاتے ہیں، کراچی گئے ہیں، یہ لاہور جاتے ہیں، اور بھی دوست سارے ہمارے قدر کرنے والے ہیں، لیکن ان کی اپنے وہ ہیں کہ وہ لاہور والوں نے اپنی بنا لیا، اور ہمارے ملتان میں بھی ہم نے بنائی ہے انجمن ترقی پسند، وہ سریکی والوں کی، اور ڈی خان میں ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ سب مانتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب تک آپ کی 5 کتابیں جی تحقیق اور نہیں، تحقیق اردو ہے جس کا نام، یہ تو تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے اردو زبان کی، جو کچھ میرے پاس ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ تو جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ان میں بہت سارے نوجوان بھی ہیں، کیا میسیج دیں گے انہیں بطور ترقی پسند ادیب کے آپ؟ دیکھیں جی، اب جو نظریہ صحیح ہے، جو بات ہم کر سکتے ہیں، باقی بھی ہم نے دیکھے ہیں جتنے بھی مطلب آپ ان کو دائیں بازو کا کہہ سکتے ہیں، جو تو ان میں تو مجھے وہ خلوص اور وہ دیانتداری نظر نہیں آتی جو ہمارے بائیں بازو کے سوچنے والوں پر ہے۔ کم از کم منافقت سے پاک ہیں ہم لوگ، ہم اپنا کہہ رہے ہیں، باقیوں کا آپ خود سمجھتے ہیں جیسے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ اور دوستو، جاتے جاتے میں ارشاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ منافقت سے ہم پاک ہیں، لیکن ارشاد صاحب اور ان کے ساتھ یہاں ڈی آئی خان کے دوست یا مضافات کے وہ ترقی پسند ادیب جو دل میں یہ شمع روشن کیے ہوئے آج بھی ایک سنہرے خواب کی، سنہرے پاکستان کی، سنہرے سماج کی امید رکھتے ہیں، لیکن مرکز پہ یہ جو 3 فرقے اور ان 3 فرقوں کے جو امام ظہور پذیر ہو چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بعض آ جائیں اور ختم کر دیں اس دڑے بندی کو، ورنہ نقصان تو ہو چکا ہے، ورنہ پھر آپ جو یہ چندے اکٹھے کرتے پھر رہے ہیں اور دائیں بازو والوں کو سو کارڈ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کا پھر ہم بھی آپ کا احتساب کرنے کا حق رکھتے ہیں بطور ترقی پسند ادیب کے۔ بات پھر بہت آگے تک چلی جائے گی، کوشش یہی ہے، اور میں بار بار اپنے ولاگز میں بھی، پروگرامز میں بھی اپنے ان سینئر سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور متفقہ طور پر اس سارے معاملے کو حل کریں۔ انا کے بت اگر ایک ادیب کا اندر، ایک سماجی ادیب کے اندر اس حد تک ہوگا تو وہ کبھی بھی سماج کو بدل نہیں سکتا۔ ترقی پسند تو وہ نہیں ہو سکتا، جی بالکل نہیں ہو اگر وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے بات کر ہی دی، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ مہربانی۔